مطلب اپنی پرسنالٹیز کے اندر اور اپنے اندر ایک چیز یہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی چھوٹا کام کرے یا کوئی بڑا کام کرے تو ہمیں جو ہے اس کو ایک ڈگنیٹی اور رسپیکٹ دینی چاہیے, اور رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے ہر انڈیویجول کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے. ہم لوگ یہ نہیں کرتے. جو لوگ چھوٹا کام کرتے ہیں, ایون جیسے کہ آپ کے گھر کی اسکیویز ہو گئی, ماسی ہو گئی, میڈ ہو گئی یا سویپر ایون, تو ہم لوگ جو ہے ان سے بہت مطلب ڈس ریسپیکٹفل میں ٹریٹ کرتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو مطلب میکینک ہیں یا اس ٹائپ کے جو ہیں تو ہمیں جو ہے رسپیکٹ سب کو دینی چاہیے, کیونکہ سیلف رسپیکٹ ہر بندے کی ہوتی ہے. اس کے اسٹیٹس سے جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ کمپیئر نہیں کر سکتے, غریب ہو یا امیر ہو, بس رسپیکٹ ہمیں دینی چاہیے. میں اپنے یوتھ کو یہ میسج دینا چاہوں گا آپ کے شو کے تھرو. ارے تھینک یو سو مچ. کتنی اچھی بات ہے کہ دیکھیں ہمارے, تھینک یو جی مجھے آپ کی کال کا, اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہماری یوتھ کو یہ چیز سوچنی چاہیے, ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو دوسرا بندہ کام کر رہا ہے وہ ہمارے لیے کام کرے. ہمارے گھر میں جو ہماری میڈز آتی ہیں, ہماری جو ماسیاں آتی ہیں, آپ ایک دن صرف یہ چیز ریلائز کریں, ہمیں جو پتہ لگتا ہے کہ اچھا آج وہ نہیں آئے گی, ہمیں ایک میسج ملتا ہے ان کے گھر سے آ کے جی آج وہ نہیں آ سکتی, تو کتنی بڑی ٹینشن ہمیں ہوتی ہے, ہم کیسے کریں گے, ہم کیا کریں گے. اور جب یہ ہمارے پاس ہوتی ہیں, ہمارے سارے کام کر رہی ہوتی ہیں, تو ہم کتنا ریلیکس فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے, اور ان کی پرابلمس کو سمجھتے ہوئے ہمیں آگے چلنا چاہیے. اسی طرح سے جو مزدور ہوتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں ہم کتنے آرام سے ان کو اتنے سارے کام دے دیتے ہیں, یہاں سے یہ اٹھا لو, یہ کر لو. تو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ایک رسپیکٹ ضرور دینی چاہیے, اور رسپیکٹ تو خیر اپنے بڑوں کو بھی دینی چاہیے, اپنے چھوٹوں کو بھی دینی چاہیے. اچھا عدنان, ایک اور گانا سنانے ہیں, پھر ہم نے بریک پہ جانا ہے. ابھی پہلے بریک پہ چلی ہیں, پہلے بریک پہ جائیں پھر آپ گانا سنائیں گے. گانا سنائیں گے, میں بھی تھوڑی مزدوری کر لوں نا جا کے باہر, آج مزدوروں کی شارٹیج ہے. بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے صبح بخیر وائب کے ساتھ میں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں صبح بخیر وائب کے ساتھ میں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کی صبح بہت اچھی ہو رہی ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ جی 1 مئی جو ہوتی ہے وہ لیبر ڈے ہوتا ہے, اور مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے. اسی لیے آج ہم نے انوائٹ کیا ہے اپنے ساتھ, ہمارے ساتھ موجود ہیں جی لطیف مغل جو جنرل سیکرٹری ہیں KSC کے, ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہمارے موجود ہیں بشیر حسین جو پاکستان ریسٹورینٹ اینڈ کلب فیڈریشن آف پاکستان کی یونین کے صدر ہیں, ان کو بھی ہم نے بلایا. ساتھ ساتھ شیر افضل بھی ہیں جن کا آپ کا تعلق بھی ریسٹورینٹ سے ہی ہے. چلیے ٹھیک ہے, ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے شو پہ صبح بخیر وائب کے ساتھ میں. کیسی صبح ہوئی آپ لوگوں کی؟ اچھی جی اچھی صبح ہوئی. اچھا لطیف مغل صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ لیبر کون ہوتا ہے, کیا ہوتی ہے لیبر؟ KSC میں تو اتنے سارے لیبر ہیں آپ کے محکمے میں, تو ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ لیبر مزدور ہے کیا, مزدور کی کیا فیلنگز ہیں, مزدور کون ہوتا ہے؟ ایک تو آپ کا شکریہ وائف کا کہ آپ نے مزدوروں کو یاد رکھا 1 مئی کے دن اور پروگرام کیا, اور ہمیں بلایا ڈسکشن کرنے کے لیے مزدوروں کے مسئلے پہ. میں یہ کہوں گا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. آپ نے مزدور کی ڈیفینیشن پوچھی ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ مزدور جو ہے وہ کسی بھی بلڈنگ کی جو ایک عمارت ہوتی ہے, تو جو اس کی بنیاد ہوتی ہے, جو اسٹرینتھ ہوتی ہے, اسے آپ مزدور کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ ایک بیک بون ہے مزدور. ایک بیک بون ہے. ہمارے ملک میں کوئی 5 کروڑ مزدور ہیں جو انڈسٹریل مزدور ہیں, انڈسٹریل سیکٹر میں کام کرتے ہیں. جو پیرنٹس ہیں, جو ہاری ہیں, وہ علیحدہ ٹائپ کے مزدور ہیں, وہ بھی مزدور ہیں. کوئی قلم کا مزدور ہے, اگر کوئی صحافی ہے, رپورٹر ہے, کوئی اینکر ہے, یا جو آپ کے جو ٹیم ورک ہے آپ کا, کوئی کیمرہ مین ہے, یہ سارے مزدور کے کھاتے میں آتے ہیں. جو مزدور برج بناتا ہے, جو پل بناتا ہے, وزن اٹھاتا ہے, اور جو سڑکیں بناتا ہے, گڈھے کھودتا ہے, وہ بھی مزدور ہے. یعنی ہر اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والے شخص کو مزدور کہتے ہیں. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جو محنت کش طبقہ ہے سب سے بڑی تعداد میں ہے, میجورٹی میں ہے, لیکن اس کو جو بنیادی سہولتیں حاصل ہونا چاہیے وہ اس کو آج تک بھی حاصل نہیں ہے. مثال کے طور پہ مزدور کو پہلے تو اتنی سیلری ہونی چاہیے کہ وہ اپنی فیملی کا جو پیٹ پال سکے, بچوں کا, اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشن کی سہولت ہے وہ ان کو حاصل ہونی چاہیے, ہیلتھ کی سہولت حاصل ہونی چاہیے, معاشرے میں ایک باعزت مقام ان کا ہونا چاہیے. یعنی جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں وہ حاصل ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب تک بھی, آج تک بھی, جو اتنا جدید دور ہے, ملک میں ڈیموکریسی بھی ہے, جمہوریت بھی ہے, یہ بات صحیح ہے کہ بہت سارے مزدوروں کے مسائل بھی حل ہوئے ہیں, قانون سازی بھی ان کے حق میں ہوئی ہے, منیمم ویجز میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور
بہت ساری چیزیں ان کے حق میں کی گئی ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ جو پرابلمس ہیں، بہت سارے پرابلمس موجود ہیں، اور جب تک یہ پرابلمز حل نہیں ہوں گے، جب تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مزدور جو ہے وہ اپنا مطمئن ہو سکتا ہے. یہ تو دن دیکھیں، جب 1836 میں یہ دن منانا سٹارٹ کیا گیا تھا 1 مئی کو، تو اس وقت بھی یہی مطالبات تھے، یہی تھا کہ مزدور کی مزدوری کو سمجھا جائے، اس کو مزدور سمجھا جائے، اس کی اس کو اتنے پیسے ملا کریں، لیکن ابھی تک وہی پرابلمس چلتی آ رہی ہیں. جی ہاں، 1886 میں اس وقت جب امریکہ میں شکاگو میں جب مزدوروں نے جدوجہد کی، وہ اصل میں ان کی اوقات کار کی جدوجہد تھی. اس وقت جو ہے وہ مزدوروں سے 18 گھنٹے کام دیا جاتا تھا. آج جو اوقات کار رائج ہیں ملک میں، ملکی قوانین کے تحت بھی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، 8 گھنٹے آپ کام لے سکتے ہیں کسی مزدور سے. تو یہ ان شکاگو کے محنت کشوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ جو آج یہ سہولت ساری دنیا کے مزدوروں کو حاصل ہے. اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے جو ایک مثال قائم کی جدوجہد کی، پوری دنیا بھر کے مزدور جو ہیں وہ محنت کش جو ہیں وہ اس سے انسپائر ہوتے ہیں، اس سے مشعل راہ سمجھتے ہیں، اور ہر 1 مئی کو یہ عہد کرتے ہیں، تجدید عہد کرتے ہیں کہ وہ شکاگو کے محنت کشوں نے جو جدوجہد کی تھی جن مقاصد کے لیے، وہ کہ آج تک پورے نہیں ہوئے، ان مقاصد کی تکمیل کے لیے ہمیشہ جدوجہد. لیکن بہت سارے مزدور ایسے ہوں گے جن کو آج کے دن کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جی آج کوئی ان کے لیے دن منایا جا رہا ہے. کتنے لوگ، ابھی میں جب آ رہی تھی تو میں نے دیکھا سڑک پہ بہت سارے مجھے وہ لوگ نظر آئے جو کچرا چن رہے ہوتے ہیں، اور آج خیر ٹریفک بھی کم تھی تو مجھے زیادہ لوگ نظر آ رہے تھے کام کرنے والے، اور وہ لوگ اپنے آرام سے جا رہے تھے جی اپنے کاموں کے اوپر. میں سوچ رہی تھی کہ کیا ان کو پتہ ہے کہ آج ان کا دن منایا جا رہا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو جن کے اندر اتنی اویئرنیس آ گئی ان کو تو پتہ چل گیا. اچھا، آپ سے جاننا چاہوں گی بشیر حسین صاحب کہ آپ کا تعلق ایک ڈفرینٹ لیبر سے پڑتا ہے جو فوڈ اینڈ بیوریجز کی طرف ہوتا ہے. کس طرح کی لیبر ہوتی ہے آپ کے پاس اور کس طرح کی مشکلات آتی ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہمارے لطیف مغل صاحب ابھی پوری ڈیٹیل سے یہ بتا رہے تھے کہ کیونکہ آج 1 مئی ہے جی، تو 1 مئی کا پروگرام جو ہے یہ پوری دنیا میں وہی 1886 کی جو جدوجہد تھی، جس میں مزدور کو بالکل انسانی قدروں سے گرا کر دیکھا جا رہا تھا. اس کی محنت کا بدلہ تو اسے کم دیا جاتا تھا. ٹائمنگ جو ہے وہ بالکل اس کو خود پتہ نہیں تھا کہ مجھے کس وقت ڈیوٹی میری ختم ہو گئی. اور تو ان نتائج میں جس وقت لوگوں نے مل کر مشترکہ جدوجہد کی، آج اس کے نتیجے میں ہم تھوڑا بہت سکھ کا سانس لے رہے ہیں. اچھا، جہاں ایک جرنل لیبر کی بات ہے تو ویسے تو ہر وہ شخص محنت کش جو اپنی محنت کے بدلے معاوضہ لے رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ ہو، بڑے سے بڑا عہدہ کیوں نہ ہو، وہ محنت کش ہی کہلاتا ہے. لیکن کیونکہ ہمارے ملکی قوانین کے تحت محنت کش اسے کہا جاتا ہے کہ جو یا تو لکھ کر اپنا معاوضہ لے رہا ہو یا ہاتھ سے کام کر کے معاوضہ لے رہا ہو. اب میرا تعلق بیسکلی تو پل کانٹیننٹل ہوٹل سے ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں کی CBA یونین میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس شعبے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ادارے ہیں، خاص کر جو 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل ہیں پاکستان میں، سیرینا ہے، PC ہے، شیرٹن ہے، ہواری ہے، اس ٹائپ کے جتنے آل اوور پاکستان ہے، ان کی ایک فیڈریشن بنائی. اور ہمارا کیونکہ بیسک مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس شعبے سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کے ساتھ جو لاقانونیت برتی جا رہی ہے، یا ان کو جو حقوق نہیں دیے جا رہے، یا ان کی بات نہیں سنی جا رہی، تو اس سلسلے میں جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بڑے ہوٹل ہیں ان کے مسائل اور جو چھوٹے ریسٹورینٹ ان کے مسائل تھوڑے سے مختلف ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بڑے ہوٹلوں میں وہ مسائل کا تو وہاں بھی انبار لگا ہوا ہے. مثال کے طور پہ ابھی جو سہولتیں پاکستانی لا جو بنے ہوئے اس کے مطابق ہونی چاہیے، کم از کم یعنی منیمم ویج، اس کے ساتھ ساتھ کتنی ایج ہونی چاہیے ایک لیبر کی؟ 7,000. ٹھیک ہے. وہ کہ تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ بات بتاتا چلوں کہ 7,000 جو ہے یہ بھی بالکل ایسا سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی سی فیملی کے لیے انتہائی سادہ بھی وقت وہ پاس کر رہی ہو تو شاید 10 دن نہیں نکل پاتے. یہ وہ لوگ، کیونکہ یہاں ہمارے یہاں سرمایہ دارانہ سسٹم جو ہے وہ بڑا یعنی پاورفل ہے،
تو اس میں اس پروگرام کے حوالے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ یہ بات ضرور کہتا چلوں گا کہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت سے پہلے تک جو بھی گورنمنٹ آ رہی تھی، جب بھی وہ کوئی انکریز کرتی تھی، کوئی پیسے بڑھاتی تھی، تو وہ پورے پاکستان میں گورنمنٹ پرائیویٹ تمام لوگوں کے جو بھی پرسنٹیج یا سیلری ہوتی تھی وہ بڑھا دیتی تھی. اس سے نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جو بھی مہنگائی ہوتی تھی اس کے تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی ثمرات جو ہیں وہ ان مزدوروں تک پہنچ جاتے ٹھیک ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ پرویز مشرف کی حکومت جب آئی تو اس نے آنے کے بعد ایک نیا ٹرینڈ استعمال کیا. ٹرینڈ یہ استعمال کیا جی کہ منیمم ویج تھوڑا سا بڑھا دیا اور باقی جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو صرف اتنا کہا جی کہ آپ کم از کم اتنا کر لیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اس سے پہلے اوپر تھے ان کو کچھ نہیں ملا. اور وہی ٹرینڈ جو ہے وہ ہماری یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے پیپل پارٹی کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مزدوروں کے لیے بڑی فروٹفل گنی جاتی ہے، لیکن یہ ٹرینڈ انہوں نے بھی وہی رکھا. تو اس بیس پہ آج 7,000 تنخواہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے 7,000 لے رہا ہے یا پہلے سے 8,000 لے رہا ہے وہ کوئی پاکستان کا امیر ترین آدمی ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ جو تھوڑے سے 5 اسٹار اور 4 اسٹار میں جو لیبر کام کری ہے ان کا ڈفرینٹ مسائل ہیں، اور جو لوگ ریسٹورینٹس میں کام کریں ان کا ڈفرینٹ مسائل ہے. تو ہمارے ساتھ شیر افضل صاحب بھی موجود ہیں جن کا تعلق ریسٹورینٹ سے. تو ان کو کس طرح کے مسائل ہیں اگر ہم 4 اسٹار اور 5 اسٹار سے کمپیئر کرتے ہیں ان کو؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا مشکور ہوں میڈم، آپ نے جو ہے وائٹ چینل نے یہ پروگرام آرگنائز کیا اور لیبر ڈے کے حوالے سے جو ہے نا اس کو ڈسکشن کا ایک موقع دیا. دیکھیں جی، جو 4-5 اسٹار ریسٹورنٹ ہیں ان میں پھر لیبر لا کو یا جو گورنمنٹ کے قوانین ہے کچھ فالو کیا جاتا ہے. 100% تو نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا فالو کی جاتی ہیں. لیکن ادر دین آپ دوسرے اداروں میں چلے جائیں جو چھوٹے ریسٹورنٹ ہیں، مطلب کہ وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں پہ تو چھوٹے والا سسٹم ہے، چھوٹے یہ لے آؤ چھوٹے، بس وہ نہ تو بنیادی تنخواہ کے حوالے سے اور نہ ہی کوئی امپلیمنٹ اس کو کرواتا ہے کہ جی آپ یہ قانون بنا ہوا ہے کہ لیبر کم از کم چلو جی 7,000 موجودہ دور میں ویسے وہ بہت ہی منیمم ہے. دیکھنا ایک بندہ اس کے 4-6 بچے ہیں تو 7,000 تنخواہ لے کے وہ کیسے گزارا کرے گا؟ کس طریقے سے گھر کا کرایہ دے گا؟ کس طریقے سے وہ اپنی بچوں کو ایجوکیشن دے گا؟ کس طریقے سے اپنا میڈیکل کے اتنی مہنگائی کا دور ہے اس طرح کیسے پورا کرے گا؟ تو یہ تو بالکل ہی پاسبل نہیں ہے. لیکن اس کو بھی فالو آپ دیکھیں کسی ادارے کسی عام ریسٹورنٹ میں جائیں، آپ کسی لیبر سے کسی ورکر سے پوچھیں آپ کی کیا سیلری ہے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا ملتا ہے. اور بہت مسئلے مسائل ہیں. گورنمنٹ جو ہے نا صرف اس بارے میں تو کسی کا کوئی صرف لا کی حد تک کتابوں کی حد تک تو وہ چیز بن گئی، ایک رول بن گیا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بہت سارے لیبرز کو جو ہے وہ 7,000 روپے تنخواہ نہیں مل رہی؟ نہیں ملتی میڈم، بالکل نہیں ملتی. اور اس رول کو اور اس کے علاوہ گورنمنٹ وقتاً فوقتاً کم از کم سال میں ایک دفعہ جو انکریز کرتی ہے گورنمنٹ ملازم کے لیے، مطلب وہی 20% جو بھی ہوتا ہے. لیکن وہ لیبر پہ جو دوسرے عام لوگ ہیں پرائیویٹ جنہیں کہہ دیں 4-5 ریسٹورنٹ یا اور اس طرح کے جو ادارے ہیں یا جو کسی کارپوریشن ان میں تو فالو ہو جاتا ہے. لیکن پرائیویٹ عام کہیں بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا کہ اس کو کم از کم گورنمنٹ نے یہ جو 20% یا 10% جو بھی بڑھایا ہے تھوڑا بہت چلو ان کا بھی بڑھا دیا جائے. اس کے حوالے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ ہی ان لوگوں کا. ہم یہیں پر لیں گے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے اور ساتھ ہمارے جو گیسٹ موجود ہیں ان سے بات کریں گے. آج ہے لیبر ڈے کے اوپر ہم بات کریں. آپ بھی اپنے جذبات آپ بھی ہم تک اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. صبح بخیر وائب کے ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بریک